السلام علیکم۔ یہ کلاس 10th کے ہم اردو بی کے لیے MCQs آج سے شروع کر رہے ہیں اور بہت جلد اردو اے والوں کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ملٹی چوائس کویشچنز ہیں انہیں کثیر انتخابی سوالات بولتے ہیں۔ یہ صرف اشارے ہیں، ہنٹس ہیں، مثالیں ہیں کہ اس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، اس طرح سے سوال بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف MCQ کی پریکٹس کر لیں اور سبق نہ پڑھیں، ان کے ویڈیوز نہ سنیں، کلاس میں لیکچرز اٹینڈ نہ کریں، تو یقین مانیں کہ آپ صرف MCQ کی بنیاد پر محض آدھے سوالات کر پائیں گے، کیونکہ CBSE نے آج بھی واضح کر دیا ہے کہ کمپیٹنسی بیسڈ کوشچنز پوچھے جائیں گے، آدھے سوالات کمپیٹنسی بیسڈ ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو سمجھ کی ضرورت ہوگی اور وہ ویڈیو سنے بغیر، چیپٹرز کو پڑھے بغیر نہیں آ سکے گی۔ اسی لیے اصل کتاب کو ضرور پڑھیں اور اچھے سے ہر سبق کو سمجھ لیں۔ 11 سبق ہیں آپ کے جو امتحان میں پوچھے جانے ہیں۔ سوال نمبر 1 شروع کر رہے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، خدا پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ الفاظ بدل سکتے ہیں سوال پوچھنے والے کے، نعت، غزل، حمد یا قصیدہ۔ تو صحیح جواب آپ واقف ہیں، حمد کہتے ہیں، آپ کی کتاب کا پہلا ہی سبق ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ جس نظم کے اندر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف بیان کی جائے، آپ کی شان میں تعریف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ غزل آپ جانتے ہیں۔ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی بادشاہ کی یا کسی اونچے مرتبے والے شخص کی تعریف بیان کی جائے۔ عام طور پر قصیدے کے اندر تعریفوں کا بیان ہوتا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کا تخلص کیا ہے؟ یہ اسماعیل میرٹھی کون ہے؟ جو پہلا سبق ہے حمد، اس کو انہوں نے لکھا ہے، تعریف اس خدا کی، اس طرح کی آپ نے نظم ہے پڑھی ہے، تو ان کا تخلص پوچھا ہے۔ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر غزلوں میں، نظموں میں عام طور پر شاعری کی دنیا میں استعمال کرتا ہے۔ اس کا نام تو بڑا ہوتا ہے اصل نام، وہ ایک چھوٹا نام تخلص کہتے ہیں، اس کو چھوٹا نام چن لیتا ہے اور اسی کو استعمال کرتا ہے۔ تو ان کا تخلص کیا میرٹھی ہے، اسماعیل ہے، اسد ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اسماعیل ان کا تخلص ہے۔ آگے دیکھیں، ان میں سے کس شاعر نے خاص طور پر بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں؟ خاص طور پر غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب، شیخ ابراہیم ذوق ان کا تخلص ہے، میر تقی میر یا اسماعیل میرٹھی؟ تو اسماعیل میرٹھی صاحب نے خاص طور پر بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں اور اردو کی درسی کتابیں بھی لکھی ہیں جو مدرسوں میں یا جو ہے مکتب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ یہ شعر کس سبق سے لیا گیا ہے؟ اس طرح بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ کوئی شعر دیا جا سکتا ہے، ٹکڑا دیا جا سکتا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے یہ شعر کس سبق سے لیا گیا ہے، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے یہ شعر کس کا ہے؟ بے تکلفی، غزل، یا اے شریف انسانوں، یا حمد؟ تو صحیح جواب ہے یہ حمد سبق سے لیا گیا ہے۔ یوں بھی پوچھا جا سکتا تھا یہ شعر کس کا ہے، تو اسماعیل میرٹھی کا ہے۔ اس شعر میں خلعت کے کیا معنی ہے؟ آپ نے دیکھا یہاں خلعت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، کس کو؟ بیل بوٹوں کو جو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں۔ تو قیمتی لباس، تازہ پھل، ہرا رنگ، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو قیمتی لباس، یہاں خلعت کے معنی ہے قیمتی لباس، یعنی کسی کی طرف سے دیا گیا تحفہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیل بوٹوں کو تحفہ دیا گیا، جو ان کو سجا دیا گیا پھولوں سے اور ہری ہری پتیوں سے، وہ قیمتی لباس ہے ان کو جو اللہ کی طرف سے پہنایا گیا۔ چھٹا سوال ہے کہ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں تیری سے کون مراد ہے؟ تو تیری سے خدا پاک مراد ہے۔ یہاں کارخانے سے کیا مراد ہے یہ پوچھ لیا گیا۔ تو جنت، دنیا، آسمان یا پیڑ پودے؟ تو آپ غور کریں گے، سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا مراد ہے۔ اس شعر میں رائے گاں کا کیا مطلب ہے؟ رائے گاں لائق یا بیکار، بے مقصد یا با مقصد، یا ان میں سے کوئی نہیں؟
تو اس شعر میں اگر آپ رائے گاں شعر کو پڑھیں گے دوسرے مصرے کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہہ رہا ہے شاعر کہ اس دنیا کو تو نے بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا. تو اس کا صحیح جواب ہے بیکار اور بے مقصد. رائے گاں کا مطلب ہے. حمد سبق میں شاعر کی طرف سے چشمہ کسے کہا گیا ہے؟ نظم کو دھیان سے پڑھیں گے حمد کو تو پتہ چلے گا کہ چشمہ سمندر کو یا ندی کو یا آسمان کو یا سورج کو. تو سورج کو کہا گیا ہے گرمی کا، روشنی کا چشمہ ہے، ذریعہ ہے، وہاں سے ہمیں ملتی ہے. اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ نام سے اندازہ ہو جائے گا کہ میرٹھ میں پیدائش ہوئی. پریم چند کی پیدائش، منشی پریم چند کی پیدائش کب اور کہاں؟ 1880 کلکتہ، 1900 دہلی، 1880 لمحی گاؤں بنارس یا 1870 لکھنؤ. تو صحیح جواب ہے 1880 بنارس کے لمحی گاؤں میں منشی پریم چند کی پیدائش ہوئی. ان کا اصل نام کیا تھا؟ نواب صاحب، دھنپت رائے، آزاد رائے یا منشی پریم چند. تو صحیح جواب دھنپت رائے. نیکی اور بدی سبق کیا ہے؟ اصل میں یہ کیا ہے اور یہ کس نے لکھا ہے؟ 4 ہمیں دیے گئے ہیں آپشنز. غزل ہے، کہتا ہے وہ یہ غزل ہے اور مرزا غالب نے لکھی ہے. کہتا ہے کہ نظم ہے اور علامہ اقبال نے لکھی ہے. کہ ایک کہانی ہے اور نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے. ایک نظم ہے اور نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے. یہی صحیح جواب ہے کہ ایک نظم ہے جس میں نیکی اور بدی کہ نیکی کرو گے تو نیک بدلہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی. اور بدی کرو گے، برا کام کرو گے، برائیاں کرو گے تو یقیناً اس کا بدلہ بھی بہت جلد ملنے والا ہے. اس ہاتھ کرو اور اس ہاتھ مل جاتا ہے. رگھوپت کون تھا؟ اگر آپ سبق سارے دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو ان سوالات کو کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپشن 1 مراٹھا سردار، بی ایک راجپوت سردار یا اکبر کا سپاہی یا ان میں سے کوئی نہیں. ہاں تو یہ ایک راجپوت سردار تھا رگھوپت، جو بادشاہ اکبر کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا. بادشاہ اکبر نے بہت سارے سپاہی پیچھے لگا رکھے تھے. پھر ایک دن کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا بیٹا بیمار ہو گیا تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ مرنے کی حالت میں ہے تو رگھوپت گھر ضرور آئے گا. تو وہ گھر آیا اور وہاں سپاہی موجود تھا، گھر کے باہر سپاہی کھڑا کر رکھا تھا. آگے کا قصہ کیا ہے آپ سبق پڑھیں تو آپ سمجھیں گے. اکبر بادشاہ کا ذکر کس سبق میں کیا گیا ہے؟ قول کا پاس، نیکی اور بدی، خدا کے نام خط یا بے تکلفی. تو صحیح جواب قول کا پاس. اس سبق میں اکبر بادشاہ کا ذکر ہے، قصہ بیان کرا ہے. اس کے مصنف کون ہے؟ رائٹر کون ہے؟ قول کا پاس کس نے لکھا ہے؟ تو منشی پریم چند نے لکھا ہے. اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، یہ مصرع کس سبق میں ہے؟ شعر کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، 2 لائنیں ہوتی ہیں، اسے مصرع کہتے ہیں. ایک لائن کو ایک مصرع کہتے ہیں. پہلا مصرع، دوسرا مصرع، اور 2 مصروں سے مل کر شعر بنتا ہے. 2 مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے. یہ مصرع آپ کے ایک سبق کی بالکل شروعات میں دیا گیا ہے. یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا مصرع ہے. اس میں انہوں نے اپنا نام، اس مصرے میں ان کا نام استعمال کیا گیا ہے. ایسے غزل کے ایسے شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں. ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا جو تخلص ہے وہ ذوق ہے. انہیں استاد ذوق بھی کہتے ہیں. اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اور اس کا دوسرا مصرع یوں ہے، آرام میں ہے وہ جو تکلف نہیں کرتا. اس طرح مکمل شعر ہے. یہ مقطع ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا نام، جو تخلص اس نے چن رکھا ہے، اپنے لیے بنا رکھا ہے، اس کو استعمال کیا ہے، ذوق. یہ مصرع کس سبق میں ہے؟ بے تکلفی، نیکی اور بدی، زبانوں کا گھر ہندوستان یا قول کا پاس. تو بے تکلفی میں یہ شعر ہے، مصرع ہے. ان میں سے کون سا قول، کون سی بات درست ہے؟ 4 آپشن، چاروں آپشنز میں سے بتانا ہے کون سی بات صحیح ہے. اکبر بادشاہ نے رگھوپت کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا، یا رگھوپت ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا، اس طرح سے نکل گیا چکمہ دے کر کہ ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا، یا رگھوپت کی سچائی دیکھ کر اکبر نے اسے آزاد کر دیا. رگھوپت ایک مراٹھا سردار تھا. آپ نے سبق پڑھا ہے تو پتہ ہوگا کہ رگھوپت کے ایمانداری کی وجہ سے، اپنی زبان کے وعدے کو، زبان کی بات کو پورا کرنے کی وجہ سے اکبر بادشاہ اس سے اتنا خوش ہوئے کہ اکبر بادشاہ نے اس کو سزا دینے کے بجائے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ دیکھ کر رگھوپت نے بھی اسی دن اکبر بادشاہ کے خلاف جو اس نے بغاوت چھیڑ رکھی تھی، لڑائی کا ارادہ کر رکھا تھا اور وہ فرار تھا اور اکبر بادشاہ کے خلاف جو ہے حملے وغیرہ کرنا چاہتا تھا، اس نے اس ارادے کو چھوڑ دیا خوش ہو کر اکبر کی اس دریا دلی کو دیکھ کر. اکبر بادشاہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ مغل خاندان سے تھے یا خلجی خاندان سے تھے، تغلق سے تھے یا ترک تھے؟ تو وہ مغل خاندان، اصل میں وہ مغل خاندان سے ان کا تعلق تھا، جس کی جو بابر کی طرف سے جس کی جو ہے ہندوستان کے اندر بنیاد رکھی گئی تھی.
ان میں سے کون سا لفظ اسم خاص کی مثال ہے؟ اسم خاص اور اسم عام دو طرح کے اسم ہوتے ہیں۔ اسم آپ جانتے ہیں کسی کے نام، جگہ، چیز یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم خاص، اسم عام۔ عام اسم عام، کامن ناؤن، جو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کرسی، چپل، دروازہ، صوفہ، ہاں غلک، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسم عام، عام لفظ سے پتہ چل رہا ہے عام۔ خاص ہوتا ہے پراپر ناؤن، جو کچھ خاص لوگوں کا ہو، خاص شخص کا ہو یا خاص جگہ کا ہو۔ اب آپ پہچان لیں گے، دروازہ، فوج، اکبر، سپاہی، تو یہی نام ہے جو ایک شخص کا نام ہے، اکبر کا نام ہے۔ اور بھی اکبر ہو سکتے ہیں یوں تو، لیکن اکبر کسی نہ کسی خاص آدمی کا نام ہوگا، تو اس ایسے اسم کو، ایسے نام کو خاص کہتے ہیں۔ آگرہ، دہلی، لکھنؤ یا اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ اس میں خاص میں آتی ہیں، اور اس میں عام آپ کو بتا دیا گیا۔ محاورہ ہے ایک قول دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی کتاب میں اس سبق میں 4-5 محاورے دیے گئے ہیں۔ ڈھارس باندھنا، ہمت باندھنا۔ پاؤں اکھڑ جانا یعنی ناکامی کی طرف بڑھنے لگنا، ہار مان لینا، اور حوصلے کا ٹوٹ جانا اسے کہتے ہیں پاؤں اکھڑ جانا۔ جنگ کا میدان ہے، دوسری فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، حوصلہ ٹوٹ گیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ کو محاوروں کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ قول دینا کا کیا مطلب ہے؟ اپنی زبان دینا یا کسی چیز کو گروی رکھوانا، اپنی بات سے مکر جانا، کوئی وعدہ نہ کرنا، تو اپنی زبان دینا کو کہتے ہیں قول دینا۔ قول کا پاس کرنا، لحاظ کرنا۔ قول کا پاس کرنا مطلب لحاظ، وعدے کو پورا کرنا، زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کرنا۔ ایک بار کسی کو زبان دے دی تو اس کو پورا کرنا، یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ قول کا پاس کا یہ مطلب ہے۔ کنہیا لال کپور، جن کا سبق ہے بے تکلفی آپ کی کتاب میں، خاص میدان کیا ہے؟ آپ نے دیکھا جو بے تکلفی سبق ہے اس میں طنز ہے، مزاح ہے اور طنز ہے۔ ابھی میں سمجھاتا ہوں آپ کو بنیادی طور پر۔ تو ان کا جو اصل میدان ہے وہ نہ شاعری ہے نہ داستان نگاری ہے۔ داستان آپ جانتے ہیں، طنز و مزاح۔ طنز کہتے ہیں تانا دینے کو، تانا دیا جاتا ہے اصلاح کی غرض سے کہ سامنے والا شخص سدھر جائے۔ ادب میں تانا دیا جاتا ہے، تانے کا استعمال کیا جاتا ہے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو سامنے لانے کے لیے، تاکہ لوگ پڑھیں اور ایسا پڑھنے کے بعد اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس طنز کو، تانے کو مزاح، ہلکے پھلکے مذاق کے اندر لپیٹ کر کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کو احساس بھی نہ ہو۔ آپ نے ایک سبق پڑھا ہے کپڑوں کی دعوت، اس میں طنز ہے۔ جب وہ نصیر الدین شاہ اپنے ہی کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ بہت اچھی شیروانی پہن کر گئے، کھانا کھلانا جو شروع کر دیتے ہیں تو وہ طنز کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کی اس برائی کے اوپر کہ جس میں دکھاوا شامل ہے، کہ جب وہ سادہ کپڑوں میں گئے تھے تو کسی نے ان کو کھانے کے لیے نہیں پوچھا، آؤ بھگت نہیں کی، کپڑا بدل گیا، لباس بدل گیا تو سب اپنے اپنے پاس بلانے لگے کھانے کے لیے، ادھر آؤ، ادھر آئیے، تو انہوں نے کھانا جیبوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر جب لوگوں نے انہیں ٹوکا یہ کیا بےہودہ بات کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا میں کہاں بےہودہ بات کر رہا ہوں، دعوت تو اصل میں میری نہیں ہے، دعوت تو ان کپڑوں کی ہے، اب کھلا رہا ہوں تو اس میں آپ کو کیوں پریشانی ہے، کیوں آپ اعتراض جتاتے ہیں؟ تو یہ طنز تھا دکھاوے کے اوپر۔ تو اصل میدان ان کا طنز و مزاح ہے، بے تکلفی میں بھی مزاح ہے اور طنز بھی ہے۔ آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ آپ کی کتاب میں کون سا سبق کنہیا لال کپور کا لکھا ہوا ہے؟ ایک تو تمام اسباق کے مصنف رائٹرز یاد کر لیجئے، قول کا پاس، اے شریف انسانوں، خدا کے نام خط، یا بے تکلفی۔ تو بے تکلفی خالی جگہ دی گئی ہے، ایسے بھی دیا جا سکتا ہے، سبق کے بیچ میں سے 2-3 لائنز دی جا سکتی ہیں، پوچھا جا سکتا ہے یہ جملے کس سبق میں ہیں۔ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جملہ کس نے کہا، کردار کے بارے میں کس نے کہا۔ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ لینشو کا کردار کس سبق میں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہینگ لگتی ہے نہ پھٹ کری، اور ظاہرداری یعنی دکھاوا، باہر کی چیز، باہر کی شخصیت، آدمی کی، کسی کی باہر کا جو ہے پرسنالٹی، جوں کی توں، جیسی کی تیسی بنی رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ تکلف کا فائدہ ہے یا بے تکلفی کا یا بہادری کا یا بزدلی کا؟ تو مصنف کے مطابق آپ سبق پڑھیں گے تو تکلف کا سب سے بڑا فائدہ انہوں نے یہ بتایا ہے۔ اکبر نے ایک کہانی پڑھی، یہ ایک جملہ دیا گیا ہے ہمیں، اکبر نے ایک کہانی پڑھی، ٹھیک۔ اب پوچھا گیا ہے اس جملے میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ زمانے 3 ہیں بنیادی طور پر، ماضی، حال، مستقبل۔ اس جملے میں کون سا ہے؟ گزرے ہوئے وقت میں کوئی کام ہوا ہو تو اسے ماضی کہتے ہیں، آنے والے وقت میں ہوگا تو مستقبل ہے، اور جو وقت چل رہا ہے اس میں حال ہے۔
پڑھی کتاب یہ غلط لکھا ہوا ہے, ٹائپنگ مسٹیکس آ نہیں رہا تھا وہ اس طرح سے. تو پڑھی مطلب پڑھ چکا وہ, تو ماضی جو گزرے ہوئے وقت میں کام ہو گیا وہ ماضی ہے, ماضی زمانہ ہے اس میں. ہینگ لگے نہ پھٹ کری محاورے کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری محنت کے بعد ذرا سا کچھ مل جائے تو ہم کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹ کری, یا بغیر محنت کے ہی نتیجہ حاصل ہو جائے, یا بغیر محنت کچھ حاصل نہیں ہوتا, ان میں سے کوئی نہیں. تو اگر ہینگ لگے نہ پھٹ کری اور رنگ چوکھا آئے, اس محاورے کا پورے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کوئی محنت بھی نہیں کرنا چاہتے, کچھ لگانا بھی نہیں چاہتے, خرچ بھی نہیں کرنا چاہتے, اور کام ہو جائے بنا محنت کیے, بنا کچھ خرچ کیے. اسے کہتے ہیں کہ بھئی نہ ہینگ لگی نہ پھٹکری لگی اور کام پورا ہو گیا, رنگ پورا چوکھا آ گیا. ٹھیک ہے, تو بغیر محنت کے ہی نتیجہ حاصل ہو جانا. ٹھیک ہے, آئندہ ہم اس کا پارٹ 2 بنائیں گے, تب اور جو ہے کوشچنس کو بنائیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. آپ اتنے سبق سن سکتے ہیں, وہ تمام اسباق کے ویڈیوز موجود ہیں, کلاسز میں بھی اٹینڈ کریں, اور کتاب کو خود بھی بہت دھیان سے پڑھیں. خود پڑھنا بہت ضروری ہے. شکریہ.